اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 اللہ نے اس کلام میں صاحبان ایمان کو دعوت تقوی دے رہا ہے، اور تقوی بھی ایسا جیسا ہونا چاہیے۔ پھر تقوی کا حقیقی تقوی کا واقعی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھرانے سے، اس قبیلے سے، اس خانوادے سے تعلق گہرا ہو جائے کہ جسے حبل اللہ کہا جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب سے بڑا تقوی ہی محبت اہل بیت ہے، یعنی ہر طرح کی احتیاط ہو، ہر طرح کا تقوی ہو، ہر طرح کا احساس ہو، اور یہ احساس ہی نہ ہو کہ نبی کے بعد کسے ماننا ہے۔ تو یہ کیسا احساس ہے؟ تو نبی کے بعد یوں تو سب کا احترام رہے، کسی کی بے احترامی ہم اکثر، میں اپنی مجلسوں میں ان جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ کسی کی توہین نہیں کرو، کسی کی بے احترامی نہیں کرو، لیکن کن کی اتباع کرنی ہے، کن کی پیروی کرنی ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ کیا جو حق تک پہنچ چکا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، اس کی اتباع کی جائے گی، یا جو ابھی خود محتاج ہدایت ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے درمیان کوئی رجل رشید نہیں ہے؟ حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ یہ وہ لہجہ ہے جو اللہ مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے قرآن مجید میں نازل کرتا ہے۔ صاحبان ایمان کو دعوت تقوی ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ حبل اللہ
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو ایک جواب آیا، علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو ایک جواب آیا، دونوں جوابوں کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی علی اور نبی، علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ تو اب رسی کے بارے میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو، ولا تفرقوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یعنی اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ کیوں نہ کرو بھائی؟ غلط آدمی سے تو ہی اختلاف کرنا ہے نا، برے آدمی سے ہی تو اختلاف کرنا ہے، جو غلط بول رہا اس سے اختلاف کرنا ہے نا۔ یہ ہمیں اللہ مردہ قوم تو بنانا نہیں چاہتا، اللہ تو پورے قرآن کا مقصد ہی یہ نازل کر رہا ہے کہ کسی طرح سے زندہ رہو، مرنے نہ پاؤ، جھنجھوڑتا رہتا ہے، ہوشیار کرتا رہتا ہے، خبردار کہیں سونے نہ پاؤ، کہیں مردہ نہ ہو جاؤ، کہیں تم بے حس نہ ہو جاؤ۔ یہ بے حسی نہیں ہے کہ غلط آدمی سے بھی دوستی ہو اور صحیح آدمی سے بھی دوستی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اختلاف ذاتی طور پر برا نہیں ہے اور اتحاد ذاتی طور پہ اچھا نہیں ہے، سبب ہوتا ہے جو اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اختلاف کا سبب برا ہوتا ہے تو اختلاف برا ہوتا ہے، اتحاد کا سبب اچھا ہوگا تو پھر اتحاد اچھا ہوگا۔ نہ ذاتی طور پہ سارے مشرک، سارے کافر نبی مکرم کے مقابلے میں متحد ہو گئے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے اتحاد اچھا ہے؟ جی، کربلا کے میدان میں ان 72 نے کچھ لوگوں سے اختلاف کیا، کسی میں جرت ہے کہ اختلاف نہ کرو؟ اختلاف کوئی بری شے نہیں ہے، اسے وجہ ہے جو برا بناتا ہے۔ اتحاد کی وجہ ہوتی ہے جو اتحاد کو اچھا بناتا ہے، وہ وجہ بنائے گی اچھا یا وہ وجہ بنائے گی برا۔ لہذا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں، کسی اختلاف میں نہ پڑو، نہیں، ترجمہ یہ ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، یعنی قرآن کے بارے میں لڑائی نہ کرو، اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے، اہل بیت لڑنے کا موضوع نہیں ہے، قرآن کے نام پر لڑائیاں بند ہونی چاہیے۔ ان کا 40 پاروں کا قرآن، ان کا 30 پاروں کا قرآن، بس کرو۔ اس کا فائدہ یہودی کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ صہیونیوں کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ مسلم دشمن طاقتیں اٹھا رہی ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ بات کہتے ہوئے تھکی نہیں رہی ہے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ اچھا، بکری بھی تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ غلط بات، 100% غلط بات۔ میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے، آپ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجائیں اور کہیں کہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا کے دکھاؤ، وہ وہی قرآن لا کے دے گا جو کسی بھی سنی کے گھر میں ہے۔ کوئی دو طرح کے قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ گفتگو نہ جانے شیعہ دشمنی میں انہیں اتنی سمجھ کیوں نہیں ہے کہ تم شیعوں کو تو کوئی چٹکی بھر لیتے ہو یہ جملہ کہہ کے، اگرچہ ہمیں اس چٹکی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ بات جھوٹی ہے۔ جی، چٹکی کا بھی وہاں احساس ہوتا ہے جہاں کوئی بات صحیح بھی ہو، بات ہی جھوٹی ہے، غلط بات ہے۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن، ایک ہی قرآن، وہی قرآن، من زیادہ نہیں ہے، واو کم نہیں ہے، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی آیت کا ایک حرف بھی کم اور زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ شیعوں نے کم زیادہ کر دیا تو تم اللہ کی طاقت سے زیادہ مانتے ہو ان کی طاقت کو؟ تم کتنے بڑے مباحد ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
نہیں، وہی قرآن سارے ایک قرآن ایک حرف بھی کم اور زیادہ نہیں ہے شیعہ سنی، بات ہی نہیں ہونی چاہیے اس موضوع پر۔ ہم کوئی دفاع نہیں کر رہے اپنا، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ تم اتنے بڑے مسلمان نہیں ہو کہ تمہارے سامنے ہم اپنا اسلام رکھیں۔ جی جہاں میں اس لہجے میں بات کرنا جانتا ہوں تو شاید آپ سے زیادہ ہمارا مخالف جانتا ہے کہ مجھے یہ لہجہ اس سے کم نہیں آتا، مگر میں نہیں اپنانا چاہتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ میرے بچوں جوانوں، مجھے تو شرم آتی ہے، نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں کو شرم آتی ہے جب ہم میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ شرم آتی ہے کہ اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں اور قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اے لیولز او لیولز کی بھاری سبجیکٹس کی بھاری فیسیں ہم اپنے بچوں کے لیے ٹیچرز کو دینے کے لیے تیار ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ پڑھائی تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا، مگر جب ایک جانب توجہ ایسی اور ایک جانب بے توجہی ایسی تو پھر تکلیف کی بات ہے۔ وہ پیش نماز، وہ علاقے کا قاری قرآن، وہ معلم قرآن جسے 1000 روپے دیتے ہوئے کہتے ہیں کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، اسے کہنا پڑ جاتا ہے کہ میرا وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، مہینہ آ گیا، میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، اور اسے کہتے ہیں کہ کل بتائیں گے، پرسوں دے دیں گے، آج پیسے نہیں ہیں۔ ہماری مجال ہے کہ ہم اس اے لیولز کے ٹیچرز کو، جس اکیڈمی میں ہمارا بچہ سبجیکٹ پڑھنے جا رہا ہے مختلف، ہماری مجال ہے کہ وہاں ایک دن بھی ہم لیٹ کر دیں، وہ کل ہمارے بچے کو بیٹھنے نہیں دیں گے کلاس میں۔ تو ہم جو مختلف علوم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کے برابر بھی قرآن کو نہیں سمجھ رہے، تو افسوس کی بات ہے یہ نہیں؟ خدا کے واسطے، میں نے شاید 2 سال پہلے کی بھی اس اشرے کے اندر ہی بات کی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سنی عالم دین، سنی قاری قرآن سے بھی اگر اپنے بچے کو پڑھوانا چاہتے ہیں پڑھوائیں۔ قرآن جب ابھی تو میں نے کہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن 2 طرح کے نہیں ہیں بھائی، قرآن ایک ہی ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی شیعہ قاری نہیں مل رہا، آپ ایسی آبادی میں رہتے ہیں، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ قاری قرآن، شیعہ قاری قرآن کو آپ تک گھر تک آنے میں تاخیر ہو جائے گی، اسے دقت ہوگی، مسئلہ ہوگا، تو آپ کے علاقے میں اگر اہل سنت، البتہ میں یہ بات جہاں سجا کر کہہ رہا ہوں کہ سنی قاری قرآن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں، وہاں ساتھ میں ایک جملہ کوما لگا کے یہ ضرور کہوں گا، دینیات ان سے مت پڑھوائیے گا، اس لیے کہ دینیات میں آپ کا بچہ وہ پڑھے گا اس سے کہ جو اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن اس سے پڑھوائیں، قرآن ہمارا ان کا علیحدہ نہیں ہے۔ ہاں دینیات میں ہم اپنے بچے کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کی نماز میں سجدہ رکھوانا چاہتے ہیں، ہم 8 منٹ بعد روزہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں اور صفات سلبیہ کیا ہیں، اور وضو کیسے کیا جاتا ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو دینیات آپ اپنے گھر میں پڑھائیں، اور لیکن قرآن کے بارے میں اصلی بات کر رہا تھا۔ قرآن اہتمام کریں میرے عزیزوں، میرے بچوں، محرم ہے، امام حسین کے نام پر ہم جمع ہیں، آپ یقین جانیے امام حسین میرے ان جملوں سے بہت راضی ہوں گے، اور آپ کی سماعت سے آپ سے راضی ہوں گے، اور اس سے زیادہ راضی ہوں گے اگر ارادہ کر لیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن پڑھنے کا انتظام کرے گا۔ آپ یقین جانیے آج 5 محرم ہے، امام حسین کے بھانجوں کا ماتم ہے، جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہے۔ آج اگر میں نے اور آپ نے ارادہ کر لیا نا اپنی اپنی جگہ پر، صرف بچوں کو پڑھانے کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب قرآن کیسے پڑھوں گا، اب میں قرآن کیا پڑھوں گا، نہیں، ہم تو اس حدیث پر سارے مسلمانوں سے زیادہ عمل کرتے ہیں، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد،
نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ ہم اس حدیث مصطفیٰ پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ گہوارے میں جب ہمارا بچہ آتا ہے تو اذان و اقامت کہہ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، قبر میں جب لٹاتے ہیں تو تلقین پڑھ کے علم کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم تلقین پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ہم نبی کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ قبر تک علم دو، تو قبر میں علم ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اسمع افہم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسے ہی جیسے قرآن کے بارے میں مجھے اور آپ کو جھگڑے سے بچنا ہے، ایسے ہی اہل بیت کے بارے میں ہمیں کسی بھی اختلاف سے محفوظ رہنا ہے۔ اہل بیت کا عنوان، نام، فضائل، مناقب، عظمتیں جھگڑے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے، ایک سنی دوسرے سنی سے، شیعہ سنی سے، سنی شیعہ سے اس لیے نہ لڑے کہ مولا علی کی فضیلت بیان ہو رہی تھی، اس نے اس بات کو ایسے کہہ دیا اور اس نے نہیں۔ معرفت کی بات ہے، عرفانیات کی گفتگو ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک کہ ان کو بنیادی تعلیم نہ دی جائے۔ میں یہ محاورتاً کہتا ہوں کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تو اگر مجھے مولا علی اس تک پہنچانے ہیں، اگر اہل بیت کی عظمت اس تک پہنچانی ہے، تو پہلے مجھے اسے اپنے قریب کرنا ہوگا، مجھے اس کے قریب ہونا ہوگا، کبھی کبھی اپنے ساتھ مجلس میں بھی لے کر آؤں۔ الحمدللہ پاکستان میں مجلسوں کا معیار پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ بیچ میں کچھ گیپ آیا، بیچ میں کچھ مسئلے آئے، شخصیات کی کمی تھی، خطیبوں کی، مضبوط خطیبوں کی کمی تھی، مستند بات کرنے والوں کی کمی تھی۔ الحمدللہ وہ بہتری کا ماحول ہے۔ ہم مجالس میں اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں، سنوائیں کہ دیکھیں یہ والی بات سننے چلو، فلاں کو سننے چلو۔ پورے کراچی میں خاص طور پر اس وقت جو مضبوط گفتگو ہر جگہ سے ہو رہی ہے، شرکت بھی بھرپور انداز سے ہر مجلس میں ہو رہی ہے۔ خطیب حضرات، ہمارے باہر کے آئے ہوئے مہمان حضرات، کراچی کے رہائشی مہمان خطیب، پاکستان کے رہائشی مہمان خطیب حضرات بھرپور انداز سے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، بہترین ہم آہنگی کے ساتھ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے بانیان میری کڑوی بات کو سن لیں۔ مسئلہ اگر ہے تو وہ بانیان میں ہے، ذاکروں میں نہیں ہے۔ بانیان تھوڑا سا اپنے آپ کو اور بہتر کر لیں۔ ہر وہ مجلس جس میں مقصد حسین ہو وہی مرکز ہے۔ یہ والی باتیں، یہ ایک نئی باب کو اور نئی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے، پوری قوم کو مضطرب کرنے کے لیے انتہائی خطرناک باتیں ہیں۔ لہذا اہل بیت کے بارے میں بھی مجھے پہنچانے ہیں اہل بیت۔ جوانوں، مجھے آپ سے ایک جملہ یہی کہنا ہے، جہاں مجھ خطیب اور مجھ ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ میں اہل بیت کی اولویت، افضلیت، تفضیل، اہل بیت بعد از نبی سب سے افضل ہے، اس نظریے کو جہاں مجھ ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، سجا کر پہنچاؤں، سمجھا کر ان کے ذہنوں میں منتقل کروں، وہاں فرد ملت کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ سب کی، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین ان تک پہنچائیں جن تک حسین پہنچے نہیں ہیں، مولا علی کا مقام ان تک پہنچائیں جن تک پہنچا نہیں ہے۔ اب تک ہم نے بہت ساری باتیں سمجھائی نہیں ہیں۔ کچھ ایسا ماحول، کچھ ایسی باتیں رہی ہیں ماضی میں کہ لوگ ذرا کھچے رہے، ڈرے رہے، ذرا دور رہے، کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کچھ ہمارے دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ مگر یہی تو جہاد ہے، یہی تو سمجھداری اور معاملہ فہمی اور بصیرت ہے کہ جب مجھے پتا ہو کہ اس بہترین رستے میں، اس خدا پسند رستے میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی ہے تو مجھے اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہے۔ مجھے اتنا ہی پر اہتمام بڑھانا ہوگا جتنا دشمن اس کے لیے اہتمام کر رہا ہے کہ اسے روکے۔ مثلا وہ وقت چلا گیا، وہ دور چلا گیا، وہ باتیں پرانی ہو گئیں کہ یہ بچوں کو کاٹ کے نیاز میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ بات پرانی ہو گئی، اب تو ہم انہی سے نیازیں بنواتے ہیں۔ جی ایک صاحب کہنے لگے، صاحب وہ سارا کاروبار تو نیاز نظر کا، شیرمال کا اور بریانی کا، سارا تو ان کے ہاتھ میں ہے،
تو میں نے کہا ایک اعتبار سے اچھا ہی ہو گیا، تو اب تو وہی نیاز پکا کے ہمیں کھلا رہے ہیں نا، بات ہی ختم ہو گئی، موضوع ہی ختم ہو گیا۔ پہلے ہمیں چڑھانے کے لیے، ہمیں لڑانے کے لیے ہمارے درمیان ہمیں خواہ کا کام دیا ہوا تھا، فضول کا کام ہمیں لگایا ہوا تھا ہمارے اوپر، کہ پہلی محرم کو مبارکباد کے میسج چلتے تھے، سال کا پہلا دن ہے۔ اب اللہ نے انہیں اس دن کچھ دکھا دیا ہے۔ یہ جو بچے ہیں نا، انہیں تو یاد نہیں ہوگا، میری عمر والوں کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک پہلی محرم کو چڑھانے کے لیے میسج چلاتے تھے، سال کا پہلا دن ہے، مبارک ہو۔ اب مبارکباد دے کے دکھاؤ۔ اچھا، یہ ساری بیماری پاکستان میں ہی ہے، نہ ہندوستان میں پہلی محرم پر یہ مسئلہ ہے، نہ افغانستان میں پہلی محرم کو یہ دن ہے، نہ اور ممالک میں۔ زیادہ اچھا مسلمان یہیں رہتا ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پر۔ بہت ساری میں نے مثالیں دی ہیں کہ چند باتیں تو ایسی تھیں جو ماضی میں جو رکاوٹ ڈالتے تھے۔ علم دیکھو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا، دیکھا انہوں نے ہے، مصیبت زوجہ پر آ گئی۔ ارے بھائی، آپ کا کچھ باطل ہونا چاہیے تھا نا، وہ بیچاری خاتون کا کیا قصور ہے؟ نکاح ان کا باطل۔ محترمہ آپ گھر جائیں اپنے ابا کے، پرانی ہو گئی باتیں، حد ہو گئی۔ یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں عقیل بھائی، ایک دفعہ میں کسی ملک سے کسی ملک جانے کے لیے، ایک ملک میں ٹرانزٹ تھا میرا، 8 گھنٹے مجھے ایئرپورٹ پہ رکنا تھا۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کوشش کرتا ہوں اسی حلیے میں رہوں، تاکہ کوئی تو قریب آ کر بیٹھے اور بات کرے کہ یہ شیعہ مولوی ہے، اس سے کوئی بات ہو جانی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو پوری ڈاکٹروں کی فیملی تھی، یعنی اس پوری فیملی تھی جس میں ہر بندہ ڈاکٹر تھا۔ تو وہ مجھ سے جب باتیں ہوئی، کہنا آپ شیعہ ہیں، آپ تو یہ، آپ تو وہ، باقاعدہ یہی ساری باتیں۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج زمانہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے، یہ جو آپ ہم پر تہمتیں لگا رہے ہیں یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے۔ تو یہ بیریئر، یہ رکاوٹیں جو ہم تک پہنچنے میں لوگوں کو، کچھ شریر لوگوں نے، کچھ شرارتی لوگوں نے، کچھ بلینک چیک پکڑنے والے لوگوں نے اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ البتہ اب انہیں آڈٹ رپورٹ پوری ہو نہیں پا رہی ان کی، اس لیے کہ پیسے تو بہت کھا لیے، نتیجہ کچھ نہیں نکل پایا۔ الحمدللہ ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اور یقین جانیے وہ سنی نہیں ہے، وہ جو یہ جو مسائل اٹھاتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ ہاں، اہل سنت کو بہکانے میں انہوں نے کچھ اپنا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا سنی بھی سمجھ گیا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کا شیعہ بھی جانتا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کروں گا، جہاں کہیں لڑانے کی آوازیں آ رہی ہوں، سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ شیطان کا کام ہے لڑوانا۔ رحمان تو کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ السوا، رحمان تو کہتا ہے آؤ مشترکات کی طرف آ جاؤ، تمہارے جو مشترکات ہیں، ان کے جو مشترکات ہیں ان پر بات کرو، جو دونوں کے متفق علیہ عقائد ہیں ان پر بات کرو۔ رحمان کی طرف سے تو آواز آتی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بحث نہیں ہونی چاہیے۔ رحمان تو یہ کہتا ہے کہ علم کی بات کرو، دلیل سے بات کرو، استدلال اور برہان قائم کرو۔ لڑنا، چیخنا، چلانا، آستین لوٹنا، اسلحے تیار کرنا، دہشت گردی کرنا، ایسے لوگوں کی عمریں لمبی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی زندگیاں طویل نہیں ہوتی۔ غیر منطقی گفتگو کوئی سنی شیعہ کے خلاف کرے، یا شیعہ سنی کے خلاف کرے، یا شیعہ شیعہ کے خلاف کرے، یا سنی سنی کے خلاف کرے، غیر منطقی گفتگو کی عمر لمبی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے اپنی بات سے۔
ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ایسے بندوں کو. لہذا میں ان بچوں اور جوانوں سے یہی کہوں گا کہ جب بھی بات کرو مضبوط بات کرو. اور پھر ہم نے اب تک اہل بیت کی عظمت پہنچائی نہیں ہے، سمجھائی نہیں ہے، ان کے کانوں میں ڈالی نہیں ہے. البتہ شاید اس فیس بک کے مالک یہودی کو پتہ نہیں تھا کہ اس فیس بک سے مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہوگا اور مسلمانوں میں علی والوں کا کتنا فائدہ ہوگا. حقائق کھلنا شروع ہو گئے، مسائل روشن ہونا شروع ہو گئے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام اللہم صل علی محمد وعلی امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. بہت ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں. خفا تو نہیں بیٹھے آپ مجھ سے؟ اب سے 10 سال پہلے تک ماتم بدعت تھا، رونا بدعت تھا، کالے کپڑے بدعت تھے، اب سنت ہو گیا ہے. بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. بات آگے بڑھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی اس ایک نعمت یعنی حبل اللہ کو بار بار دہراؤ. قرآن بار بار پڑھو، اہل بیت کو بار بار پڑھو، اہل بیت کو بار بار یاد کرو. یہ جو ایک نعمت ہے نا اللہ کی، یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، کھلے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. اس ایک نعمت یعنی قرآن اور اہل بیت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم دوزخ کی تہ میں اتر گئے تھے، ہم نے اس نعمت کی وجہ سے تمہیں باہر نکالا ہے. ہمیں دوزخ سے نکالنے والا قرآن ہے یا اہل بیت کا نام ہے. یہ ہمیں دوزخ سے نکالنے کا ذریعہ ہے اور یہی اللہ کا طریقہ ہے ہدایت دینے کا. عزیزو، اس پورے کلام کا جو خلاصہ ہے، جیسے میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں بھی عرض کیا، تقوی اس کلام کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں روزانہ. اس دونوں آیتوں کا خلاصہ تقوی ہے. تقوی میں سب سے پہلا جو عمل انجام دینا ہے، تقوی کا سب سے پہلا مورد، تقوی کا سب سے پہلا موضوع وہ ہے اللہ اور اللہ کے حکم کی طرف توجہ. پھر دوسرا مورد ہے رسول اللہ. پھر تیسرا محل ہے مولا علی، ائمہ اہل بیت، قرآن مجید، والدین، مسجد اور پھر اس کے بعد مومن کا مومن پر حق. اگر یہ میں نصاب زندگی اپنا مرتب کر لوں، 5-6 چیزوں سے زیادہ نہیں ہے جو مجھے کرنے کے کام ہے. ہر کام میں یہ دیکھوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھوں، رسول اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھوں، مولا علی کی خواہش سے اور چاہت سے آگے نہ بڑھوں. اہل بیت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے، والدین مجھ سے کیا چاہتے ہیں. پھر مسجد کا احترام اور مسجد کا خیال. یہ عام گھروں کی طرح جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے. یہاں داخل ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے اور خاص طور پر اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو کوئی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے. یعنی جو مسجد ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس مسجد میں نجس کا گزر نہیں ہو سکتا. جو مسجد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو تو اس مسجد میں کسی نجس کا گزر کیسے ہو سکتا ہے. لہذا رسول اللہ نے سارے دروازے بند کروا دیے، ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی.
یہ جو سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں میں رسول اللہ کے ادب سے متعلق ہماری رہنمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. خبردار لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول اللہ کو مت پکارا کرو. خبردار رسول اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایسے آوازیں نہ لگایا کرو من وراء الحجرات، نبی کے گھر جا کر ایسی پکار نہ لگایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو. اور اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو سوال میں نے اٹھایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کچھ ہوا تھا کہ جو آیت نازل ہوئی؟ تھوڑی گردن ہلائیے گا بھائی، بات جاری ہوتا. کیا ایسا کچھ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول سے کوئی آگے بڑھا اور اللہ نے پھر اس کی مذمت میں آیت نازل کر دی؟ یعنی نبی مکرم کی بات پر بھی کوئی بات کر سکتا تھا؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ تو ہاں عزیزو، ایسا ہوا. اور وہ صرف میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم عبرت لیں، تاکہ ہم سیکھیں. قرآن کی تفسیر کا تو مجھے حق ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ صاحب آپ یہ والی بات کیوں کر رہے تھے، قرآن کی تفسیر نہ سمجھوں کہ کون کیسے کیا، اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی تاریخ کے واقعات کو کسی کو برا کہنے کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں وہ عمل انجام نہ دوں جو کسی نے عمل انجام دیا اور اللہ نے مذمت میں آیت اتار دی. اس لیے کہ روزانہ ہم اذانوں میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو پھر آج بھی وہی احکام ہیں جب سے 1400 سال پہلے تھے. یہ واقعات اس لیے نہیں دہرائے جا رہے کہ ماضی میں ہم جا رہے ہیں، ماضی کو ہم جوڑنا چاہ رہے ہیں اپنے حال کے ساتھ. اگر ماضی کے واقعات میں نے یاد کر لیے تو میرا حال اچھا ہو جائے گا. تو عبرت کے طور پر سرکار، آپ نے دیکھا کیا ہوا جنگ احد کے اندر، رسول اللہ کو چھوڑ کر گئے یا نہیں؟ اور رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپس میں کہ خبر آئی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اور جب رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، جبکہ وہ آواز شیطان کی آواز تھی اور رسول اللہ کے صرف دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کچھ ہلکا سا زخم سرکار کو آیا تھا. نبی مکرم بقید حیات تھے، سامنے تھے، موجود تھے. ان کی حفاظت کے لیے فرشتے اتر رہے تھے اور مسلمانوں کی آبرو کے لیے علی میدان میں جا رہے تھے. اس وقت میں کہ جب رسول اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی کہے کہ وہ نہیں ہے تو اب ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا ہوا. سرکار کی ایک زوجہ پہ تہمت لگی، نبی کو برا لگا، سرکار کو محسوس ہوا، اس کے باوجود وہ گفتگو کی گئی. یہ نبی اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. جنگ خیبر کے موقع پر جب حضرت نے مال غنیمت تقسیم کر دیا تو جو لوگ مال غنیمت کے ذوق اور شوق میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. ایسا کہا جس پر سرکار نے فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں محمد مصطفیٰ ہی عادل نہیں ہوں تو پھر امت میں کون عادل ہے؟ ایسا ہوا. صلوات پڑھ لیں تو میں اور عرض کرتا ہوں. اعتقادی طور پر اعمال کے اعتبار سے مختلف مثالیں آتی رہیں کہ نبی مکرم سے لوگ آگے بڑھتے رہے. سرکار دو جہاں سے کسی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کوئی ذکر بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں کہ میں وہ پڑھوں. تو حضرت نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. رسول اللہ کا وہ فرمان جو اس کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے نا. سرکار نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. جیسے ہی نبی مکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ،
تو وہاں ایک صاحب اور کھڑے تھے, انہوں نے کہا یحیی و یمیت بھی بڑھا لو. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. ایک صاحب کو سرکار سے زیادہ پتا تھا معاذ اللہ, وہ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ کے بعد یحیی و یمیت بھی بڑھا لیا کرو. تو وہاں بیٹھی ہوئی ایک اور شخصیت نے ان کو دیکھ کر کہا جو رسول نے کہہ دیا اسے ایک جملہ بھی آگے کہو گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. رسول کو نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے. تو یہ مثالیں آتی رہیں, اور یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. جو رسول سے آگے چلا گیا وہ کیسا مسلمان تھا, واپس بلاؤ. یہ مثالیں اور چند خطرناک مثالیں بھی ہیں. اگر آپ ذرا سنی انسنی کر دیں تو نبی نے قلم مانگا اور آواز یہ آئی کہ ہمیں قرآن کافی ہے. نہیں بھائی, اللہ اور اللہ کے رسول صلوات بر محمد و آلہ. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہی کچھ کیفیت ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں بھی ہے. جو ان سے آگے بڑھے گا ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. میرے بچوں, میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. عمل سے زیادہ حفظ عمل مشکل ہے. نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے, نماز کی روحانیت کو محفوظ رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. شیطان گدگدی کرتا ہے, چٹکیاں بھرتا ہے, بتاؤ نا تم نماز شب پڑھتے ہو, ضائع کرواتا ہے وہ. بتاؤ نا تم قرآن پڑھتے ہو. سب وہاں بیٹھے ہوئے اپنی فضیلتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو نماز جماعت میں جاتا ہوں. اس نے کہا میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں. اس نے کہا میں قرآن بھی پڑھتا ہوں. اچھا, ابھی اپنی اپنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں تو شیطان نے انہیں بھی ذرا سا اکسایا, تم بھی تو بتاؤ, تم بھی تو کچھ کرتے ہو. وہ عمل ضائع کروا رہا ہے. خاموش رہ جاؤ بھائی, بولنے دو انہیں, یہ تو کر ہی رہے ہیں اپنا کام خراب. یہ ماحول دیکھ کے انسان اکسانے میں آ جاتا ہے کہ میں بھی تو بتاؤں, میں نے بھی تو کچھ کیا ہے. میں جس سال حج کرنے گیا تھا اس سال حج اکبر تھا. تو اب شیطان انہیں تھپکی لگاتا ہے, تم بتاؤ, تم تو 2 دفعہ حج اکبر کر کے آئے ہو. اب وہ دکھاوا, بناوٹ, ریاکاری. جتنا نیکیوں کو چھپایا جائے گا اتنا ان نیکیوں کے اثرات دور تک رہیں گے. اور جتنا میں ڈھول پیٹ دوں گا, بتاؤں گا, گاؤں گا, دکھاؤں گا, لوگوں کو روک روک کے بتاؤں گا, یہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو عمل سے زیادہ حفظ عمل مشکل ہے. یہی حال ہماری عزاداری کا بھی ہے. عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ گردن ہلاؤ بھائی. عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ جب عزاداری عبادت ہے تو اس میں ریاکاری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ایسا تبرک کیا, میں نے اتنا اہتمام کیا, میں نے اتنا خرچہ کیا. یہ میں اگر حج پر کوئی بولتا ہے نا تو اس پہ ایک بکرا واجب ہو جاتا ہے. حج کے موقع پہ اگر کوئی میں بولتا ہے نا تو اس پہ ایک دم واجب ہو جاتا ہے, بکرا. مباحات, فاخر, تکبر, اظہار, یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. کچھ اعمال ہوتے ہیں جو شروع سے ہی باطل چل رہے ہوتے ہیں, یعنی یہاں ہو رہے ہیں وہاں ضائع ہو رہے ہیں, یہاں ہو رہے ہیں وہاں ضائع ہو رہے ہیں. وہ جو اعمال شروع سے ہی باطل چل رہے ہوتے ہیں وہ ریاکاری کے اعمال ہیں. عمل ہی اس لیے انجام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں, بتاؤں, جتاؤں, میری تعریف ہو, لوگ مجھے پہچاننے لگیں. یہ شروع سے ہی باطل عمل ہے. کچھ اعمال ہوتے ہیں جو وسط میں آ کر باطل ہو جاتے ہیں, یعنی شروع میں اچھے ہوتے ہیں, ثواب والے عمل ہوتے ہیں, مگر آگے جا کر وہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں. وہ عمل ہے جس میں عجب آ جائے, خود پسندی آ جائے, اپنے آپ کو میں برتر سمجھنے لگوں کہ میں اس سے افضل ہوں اس لیے کہ میں یہ نیک کام انجام دے رہا ہوں. وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا مگر اپنے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں تو میں اس سے افضل ہوں. اسے کہتے ہیں عجب, خود پسندی. اس سے عمل وسط میں آ کر خراب ہو جاتا ہے. اور کچھ اعمال ہیں جو شروع میں اچھے ہوتے ہیں, درمیان میں بھی اچھے ہوتے ہیں, مکمل ہونے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں. اور وہ ہے بے ادبی.
اللہ کے رسول اور اہل بیت کی بے ادبی، والدین کی بے ادبی، عالم دین کی بے ادبی، ایکسپرٹ اور ماہر اور میرا استاد، عالم دین کو کم سے کم استاد تو مان کر یہ حق دیا جائے گا نا کہ استاد کی بے ادبی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو استاد کی بے ادبی سے اعمال ضائع، والدین کی بے ادبی سے اعمال ضائع، ائمہ کی، آگے جا رہا ہے بات، آگے جا رہی ہے، اونچی ہو رہی ہے، ائمہ کی بے ادبی سے اعمال ضائع، پھر رسول اللہ کی بے ادبی سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور کون سی چیز ہے جو چھوٹے سے عمل کو بڑا کر دے گا؟ یعنی عمل تو بہت ہی چھوٹا سا ہوگا، مگر جب محشر میں نامہ عمل میں ہمیں ہمارا وہ عمل دکھایا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم نے اتنا بڑا عمل انجام دیا تھا۔ وہ عمل بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے، یہی ترتیب جوڑیے آپ۔ جہاں ادب کے ساتھ عمل انجام پا رہا ہو وہاں عمل چھوٹا ہوگا مگر ثواب زیادہ ہوگا۔ جہاں اپنے عمل کو پسند نہ کرنا پایا جاتا ہو کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، میں نے نماز، یہ کیا نماز پڑھی ہے، مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی ہے، مجھے تو اس سے اچھا روزہ رکھنا ہے، خود پسندی سے اگر اپنے عمل کو نکال لیا جائے گا تو وہی چھوٹا سا عمل بڑا عمل ہو جائے گا۔ اور پیچھے چلے جائیے، اگر طے کر لوں کہ یہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ میں جسے دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں وہ بند کمرے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے بھری مسجد میں دیکھتا ہے، تو یہی میرا چھوٹا سا عمل بڑا عمل بن جائے گا۔ یہ جو عمل ضائع کرنے والی ترتیب ہے یہی عمل سجانے کی ترتیب بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو میری، سب سے پہلے تو مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امام حسین کو راضی کرنا ہے، اور امام کے نام پہ یہ دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ مجلس حسین ابن علی کی برکت سے سجی ہے، جنہیں نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ ہم اس وقت حسین کی کشتی میں سوار ہیں۔ یہ ذکر امام حسین، یہ مجلس عزا، یہ امام بارگاہ اس وقت ایک کشتی بنی ہوئی ہے۔ جتنے بھی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جو نہیں آ سکے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میری بہنیں، بچیاں، بیویاں، بزرگ خواتین، بزرگ مرد سن رہے ہیں۔ یہ پچھلی گلی میں مسلسل لوگ ہیں، سامنے کے روڈ پہ لوگ ہیں، جو جہاں تک سن رہا، یہ ہمارے سنی بھائی، یہ ہمارے فورسز کے لوگ، یہ رینجرز، پولیس کے اہلکار، یہ اسکاؤٹس کے جوان، سب ہمیں اس کشتی میں سوار ہونے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، آسانیاں فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب امام حسین کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہم امام سے کچھ یہاں پر پہرہ مند ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یقین جانیے آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ جناب زہرا کے حساب میں ہے۔ سیدہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو رونے کے لیے مجلس میں آتی ہیں۔ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ مجلسی، فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، وہ رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ اور رونے والوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی بیویاں، خواتین بھی آئی ہیں، پردے کے اس طرف خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، مجلس میں جب آئیں اور جائیں اور بیٹھیں تو کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو قصداً تکلیف نہ دیجیے گا، اس لیے کہ اس مجلس میں سیدہ کے ساتھ، امام سجاد کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ اپنی دادی سے پوچھتی ہیں، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟
تو بی بی فرماتی ہیں یہ بابا تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں، بی بی سکینہ فرماتی ہوں دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے تو ایسے میرے بابا کو غربت میں نہ مارا جاتا، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو ہمارے خیمے نہ جلتے۔ یہ اس وقت ہم امام حسین کے دسترخوان پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اپنا تعلق جو عقیدتوں کا تعلق کچھ نہیں تو اگر ہم آئے ہیں تو مودت قربہ نبی کی رسالت کی اجرت دینے کا ایک عنوان مجلس میں شرکت ہے۔ عزادارو، اس گھر کا ایک ایک فرد ایک ایسی زندگی رکھتا ہے کہ جسے بیان کریں تو ہمارے لیے مکمل اور جامع رہنما زندگی ہے۔ مجلس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کچھ رشتوں کے حامل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے جیسے مرد کامل ہیں، اس گھر کی خواتین بھی کامل ہیں۔ ان کامل ترین خواتین میں ایک بی بی وہ ہے کہ جسے ولادت کے موقع پہ جب نبی کی آغوش میں دیا گیا تو نبی مکرم نے پیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا میری اس نواسی کا خیال رکھنا، اس کی شکل میری ختیجہ جیسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ اپنی نانی پر گئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ شکل و شمائل میں جناب خدیجہ سے مشابہ ہیں۔ اور پھر بی بی کا نام جب سیدہ نے فرمایا بابا اس بچی کا نام کیا رکھیں، فرمایا جیسے حسن حسین کا نام رکھنے میں نے اللہ پہ سبقت نہیں لی، ایسے اس کا نام رکھنے میں بھی میں اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا۔ وہی آئی، پیغام آیا، اے میرے مصطفیٰ اس کا نام زینب رکھو۔ زینب عبرانی زبان میں مصیبتوں کے کعبہ، مصیبتوں کا کعبہ، جہاں مصیبتیں جمع ہوتی ہوں اور اس کے گرد چکر کاٹتی ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ میرے ساتھ کتنا چل سکیں گے، آج 5 محرم ہے، میں آپ کو اور اپنے آپ کو جناب زینب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بی بی کا بڑا جگر تھا، مصیبتوں کا کعبہ زینب۔ دیکھیے جناب زہرا کے جنازے پر مولا نبی نہیں تھے، مگر مولا علی کے جنازے پہ جناب زہرا نہیں تھی۔ امام حسن کے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر جناب مولا علی نے نہیں دیکھے۔ مولا حسین کے جنازے پہ دوڑتے گھوڑے امام حسن نے نہیں دیکھے۔ آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے؟ مگر زینب ہر مصیبت میں ہے۔ نبی کا جنازہ بھی دیکھا، سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، مولا علی کے سر پہ لگتی ضربت بھی دیکھی، اپنے بھائی حسن کے جنازے پہ لگتے تیر بھی دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں۔ حسین پہ رونے والوں کو امام صادق ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں۔ اور اس بی بی نے اپنے بھائی حسین کے گلے پہ چلتا خنجر بھی دیکھا۔ ہاں، کربلا کے میدان میں جناب زینب نے بہت چاہا کہ کسی طرح میرے بھائی کے ساتھ یہ بے دردی نہ ہو۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر عرب خاتون گھر سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، تو اس سے بڑھ کر ضرور پوچھتے تھے کہ تمہیں کچھ چاہیے ہے۔ سنیں گے عزادارو، جناب زینب نے جب دیکھا حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، جب میری بی بی نے دیکھا بھائی کے گردن پہ خنجر چلایا جا رہا ہے، تو جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ کبھی یہاں اجرکم اللہ، کبھی وہاں جاتی تھی، بار بار سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچتی تھی کوئی ہوگا اس مجمع میں جو عرب کی غیرت رکھتا ہوگا،
مگر کسی نے جناب زینب سے نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج سے ہم شہزادوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر بیوی نے اپنا ایک ایک بچہ قربان کیا ہے، مگر زینب اپنے اوپر بھائی کا حق زیادہ جانتی تھی نا، اس لیے اپنے 2 بچے قربان کیے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے 2 بچے اپنے قربان کیے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر اور میرے ساتھ جناب زینب کی مصیبت کی طرف سوچئے۔ 3 یا 4 سال کا سن تھا جناب زینب کا۔ روزانہ نبی مکرم، اس وقت میں روزانہ نبی مکرم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نماز فجر کے بعد در زہرا پر، در اہل بیت پر آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور روزانہ دروازہ کوئی کھول کر نبی کا استقبال کیا کرتا تھا۔ اب کی دفعہ جو جناب رسالت مآب نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، مگر سامنے زینب کھڑی ہیں۔ بی بی کی عمر 3 یا 4 سال کی ہے، 4 سال سے کم کی ہے۔ نبی نے اپنی نواسی کو دروازے پہ دیکھا تو آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ جتنا پیار سرکار کو حسن و حسین سے ہے، اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے۔ پوچھا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے کہا کہنا یہ ہے کہ نانا سے تعبیر خواب پوچھو، نانا مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب خواب سنا رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور تیز آندھی کی وجہ سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ مجھے دور ایک درخت نظر آیا، میں نے جا کے درخت کا سہارا لیا، مگر نانا تیز آندھی سے درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر آندھی کا جھونکا آیا، وہ دوسرا درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے تیسرا درخت دیکھا، اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر روتے ہوئے فرماتی ہے نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا جس کا میں سہارا لیتی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور فرمایا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ خواب نانا آگے بڑھتا ہے، خواب ایسے آگے بڑھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، بیابان میں کوئی سہارا نہیں ہے، میرے سر سے چادر اتر گیا۔ اجرکم اللہ۔ نبی نے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ہاں ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اب میں اتنے غیرت مند مجمع سے ایک سوال کروں، جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، وہ سوچتی ہوگی نا کہ کون ہوگا جو زینب کے سر سے چادر اتارے گا؟ لیکن جب کربلا کے میدان میں علی اکبر برچھی کھا کے سو گئے، جب عباس کے بازو کٹ گئے اور حسین بھی مارے گئے، تو وہ مصیبت کی گھڑی آئی کہ جو زینب کی بے ردائی کی گھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ساری رات امام حسین بیویوں کے خیموں اصحاب کے درمیان رہے، اور ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے اپنے متعلق جوان سے نصیحتیں، وصیتیں اور خاص طور پر تربیت کے، تعلیم کے وہ کلمات ادا کر رہی تھی جس پر امام اس بیوی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک خیمے سے آواز آئی جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، اور وہ بیوی زینب کبریٰ کا خیمہ ہے۔ اونو محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور علی اکبر شہید ہو جائے۔ میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے اور جوان مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ دونوں بچوں کو جناب زینب سمجھا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ جب کل میدان میں اترو تو ایسے سچ کے جانا۔ میر انیس نے 2 مصرے کہے کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، ایسے لڑکے دکھانا، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں
کہ نواسے علی کے ہیں، دشمن سمجھ لے کہ یہ علی کے نواسے آئے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں، یہ عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے آئے ہیں۔ جب عاشور کا دن نمودار ہوا، شہادتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، تو امام حسین کی خدمت میں یہ دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ماموں، ہماری ماں زہرا کہتی ہیں کہ جاؤ جا کے ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ امام مڑے جناب زینب کے قریب آئے، بہن یہ بچے کم سن ہیں، یہ تمہارا سہارا ہیں۔ فرمایا بھیا بس مجھے اتنا بتا دو، کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زینب میرا حسین مارا گیا، میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ بھائی بہنیں اسی وقت کے لیے تو ہوتی ہیں، بھائی بہنیں اسی وقت کے لیے تو ہوتی ہیں، میری جانب سے میرے بچوں کو قبول کر لیں۔ دونوں شہزادے میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ کیا جنگ کا منظر بنایا ہے، کیا دشمن کو ایک مرتبہ پسپا کیا ہے کہ دشمن یہ کہنے پہ مجبور رہا کہ یہ نہ لڑے تو کون لڑے گا۔ یہ ننیال کی طرف سے علی کے نواسے ہیں، ددیال کی طرف سے جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ دونوں بچے لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے کہ اچانک جناب زینب ڈیہڑی پر آئیں، خیمے کے دروازے پر آئیں اور بی بی فضہ سے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ اب جو جناب عباس آئے، فرمایا عباس میں نے سنا ہے اونو محمد لڑتے لڑتے نہر کے کنارے پہ چلے گئے ہیں، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے یہ بچے کہیں پانی نہ پی لیں، تم انہیں دور سے آواز دو، اونو محمد ماموں پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ دونوں نے اپنے شجاعت کا مظاہرہ کرتے کرتے زخم لینا شروع کیے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ آواز دی ماموں ہمارا سلام آخر۔ جیسے ہی اونو محمد کے بدن زمین پر آنے لگے، امام حسین نے حضرت عباس و علی اکبر کو آواز دی، آؤ بچوں کو لینے چلیں گے۔ مولا عباس بھی ماموں ہیں، مولا حسین بھی ماموں ہیں، بھانجوں کو لینے جا رہے ہیں۔ دونوں کے لاشیں اٹھائے ہیں مگر اون میں دم تھا اور محمد شہید ہو گئے تھے۔ ہاں زدار و بس آخری جملے ہیں، میں نے آپ کو بہت عبادت میں مصروف رکھا۔ دونوں بچوں کے لاشیں لے کر آئے، ابھی اون میں سانس تھا، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ماموں عباس اماں زینب کہاں ہے، ماموں حسین اماں زینب تک پہنچا دیجئے۔ جب لا کے دونوں بچوں کے جنازے رکھے ہیں، بدن رکھے ہیں، تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں، زینب نہیں تھیں۔ جناب زینب وہاں نہیں تھی جہاں ان کے بچوں کے جنازے لا کے رکھے۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا خیمے میں سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا زینب پر احسان۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، آواز دی حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں بچوں کے بدن رکھے ہوئے تھے، امام نے آتے ہوئے دیکھا، فرمایا زینب جلدی آؤ، اون میں ابھی دم ہے۔ بار بار چونکتا ہے، اٹھتا ہے اور کہتا ہے اماں کہاں ہے۔ جناب زینب نے اون کا سر آغوش میں لیا، ماں کے گودی کی گرمی پا کر اون نے آنکھیں کھول دی، ماں کا چہرہ دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی، اماں بس ہمیں اتنا بتا دو ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے ماموں پہ جان قربان کر